السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آل نیپال اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کی عظیم تنظیم جمعیت علماء نیپال ان دنوں کافی حرکت میں ہے۔ پیہم اور مسلسل جمعیت کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود اور کامیابی کے لیے ضلع کے مختلف اطراف میں مشاورتی میٹنگ منعقد کر رہی ہے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں معہد ام حبیبہ للبنات جنگڑیا میں جمعیت علماء ضلع روہتک کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ ضلع کے تمام چھیتروں میں یکے بعد دیگرے معینہ تاریخ میں ممبر سازی کی غرض سے میٹنگ منعقد ہوگی۔ چنانچہ 16 دسمبر بروز بدھ بعد نماز ظہر جمعیت علماء ضلع روہتک کے حلقہ نمبر 2 کی میٹنگ موضع مٹھیا میں ممبر سازی مہم کے عنوان پر ہوئی، جس کی صدارت حضرت اقدس مولانا محمد شوکت صاحب قاسمی زیدہ مجدوہ نے فرمائی۔ ناظرین، اس میٹنگ میں اہل علم و ذمہ داران جمعیت کے علاوہ عامت الناس کی ایک بڑی تعداد نے نہایت جوش و خروش اور نئے ولولہ اور جذبہ کے ساتھ شرکت کی اور میٹنگ کو معنی خیز اور اثر آفریں بنانے میں اپنا ایک اہم کردار اور نمایاں رول پیش کیا۔ اس میٹنگ میں نظامت کا فریضہ ملک نیپال کے جید عالم دین حضرت مولانا محمد اسلم جمالی صاحب قاسمی زیدہ مجدوہ نے فرمائی، جبکہ حضرت مولانا مفتی محمد ناصر صاحب قاسمی نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں آپ تمام مہمانان اعظام کا کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر جمعیت کی آواز پر حاضر ہوئے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر باضابطہ مجلس کا آغاز ہوا، جس میں تلاوت قرآن کا فریضہ مشہور قاری حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی نے انجام دیا۔ متصلاً ہی محترم جناب فیاض فیضی صاحب نے شان رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تلاوت قرآن کریم اور نعت النبی کے بعد میٹنگ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوئی۔ چنانچہ جمعیت علماء نیپال کے سیکریٹری اور بے مثال عالم دین حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف عالم صاحب قاسمی مدنی نے جمعیت علماء نیپال کی مختصر خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جمعیت ملک نیپال کی قومی، ملی، سماجی تنظیم ہے اور واضح رہے کہ یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں مگر سیاست سے پیچھے بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے نہایت مختصر انداز میں جمعیت کا تعارف اور جمعیت کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد جمعیت علماء نیپال کے مرکزی ممبر اور حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب مظاہری نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ملک نیپال میں ہماری ایک بڑی تعداد ہے، پھر بھی ہماری تنظیم کے پاس نہ اب تک کوئی اپنا مکان ہے اور نہ ہی کوئی اپنی زمین ہے، بس اب تک یہ کرایہ ہی پر چل رہی ہے۔ اس لیے اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اول وہلہ میں کاٹھمانڈو میں جمعیت کے لیے زمین خریدیں، پھر اس پر عمارت بنائیں، اور یہ دونوں کام آپ حضرات کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان دل کھول کر جمعیت کی مدد کریں تاکہ جمعیت کے پاس اپنی زمین اور اپنا مکان ہو جائے، کیونکہ کسی بھی تنظیم کی ترقی میں ان دونوں چیزوں کا نمایاں کردار رہتا ہے۔ اس کے بعد مکھیا سلیم اللہ صاحب نے کہا کہ یہ میٹنگ اسی وقت کامیاب سمجھی جائے گی جب ہم مسلمانوں میں کا ہر ایک اس کا ممبر بن جائے، اور ہمیں اس وقت معلوم ہوگا کہ مسلمان جمعیت کے ساتھ ہے جب مسلمان اپنا قومی، ملی فریضہ سمجھ کر اس کا ممبر خود بھی بنے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب کو بھی ممبر بنوائیں۔ اور بھی دیگر شرکائے اجلاس مثلا حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا اسلم جمالی صاحب، حضرت انجینئر عبد الجبار صاحب، حضرت مولانا درخشید انور صاحب، قاری شہاب الدین صاحب، حضرت مولانا جواد عالم صاحب، حضرت مولانا معین الدین صاحب، ڈاکٹر مولانا انعام الحق صاحب نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ اور پھر حلقہ نمبر 2 میں مسلمانوں کو جمعیت کا ممبر بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو تقریباً 21 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد جمعیت علماء ضلع روہتک حلقہ نمبر 4 کی میٹنگ کل بروز پیر 21 دسمبر کو حلقہ نمبر 4 کی میٹنگ بعد نماز ظہر مدرسہ ندائے ملت بھوسا میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت حضرت اقدس مولانا شوکت علی صاحب قاسمی مدنی نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض ملک نیپال کے نامور عالم دین حضرت مولانا محمد اسلم جمالی صاحب قاسمی نے فرمائی۔
حضرت مولانا محمد خیر الدین صاحب مظاہری نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور محبت و احترام کے حسین جذبات کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا۔ مجلس کا آغاز حضرت مولانا قاری اسرار الحق صاحب قاسمی کی تلاوت قرآن سے ہوا۔ بعد شان رسالت میں عزیزم محمد تابش نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پھر میٹنگ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوئی۔ اس کے بعد جمعیت علماء نیپال کے جنرل کے سیکریٹری حضرت مولانا قاری حنیف صاحب قاسمی مدنی نے جمعیت کی مختصر خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد شرکائے میٹنگ میں سے حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب مظاہری نے سامعین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تک جمعیت کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں بھول جائے اور ایک نئے امنگ و جذبہ کے ساتھ جم کر کام کرے۔ انشاءاللہ جمعیت ضرور ترقی کرے گی اور تنقیدی مزاج ہرگز نہ بنائے، اس سے نقصان ہی ہے، فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ مزید دیگر شرکاء نے مثلاً حضرت مولانا محمد جواد عالم صاحب مظاہری، حضرت محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی امجد صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد درخشید انور صاحب، قاری شہاب الدین صاحب، مولانا ابواللیث صاحب، قاری بشیر صاحب، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، مولانا خیر اللہ صاحب، حضرت مولانا امجد صاحب، حضرت مولانا قاری صابر صاحب، مولانا شمس الزمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب، حضرت قاری عبد الماجد صاحب، قاری سمیع اللہ صاحب عرفانی، حضرت مولانا نبیل صاحب، حضرت قاری منیر الدین صاحب عرفانی وغیرہم نے اپنے قیمتی مشورے سے سامعین کو نوازا اور پھر میٹنگ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، یہ رہی جمعیت علماء روہتہٹ کے 2 حلقے کی میٹنگ کی رپورٹ۔ آج کی ویڈیو بس اسی پر تمام ہوئی۔ آپ دیکھ رہے آل نیپال اسلامک ٹیوب۔ امام الدین صدیقی کے ساتھ جڑے رہیے آپ میرے چینل کے ساتھ تاکہ پہنچتی رہے آپ کو تازہ ترین خبریں نیپال سے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔